ایک اہل علم شخص کا کہنا ہے کہ مجھے محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں قم کے ایک گھر میں مجلس پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ مجلس کا بانی عرب تھا۔ وہ چند سالوں سے مجلس کرا رہا تھا۔ اس کی مجلس میں بہت زیادہ مجمع ہوا کرتا تھا۔ وہ عرب شخص پہلے کسی اور ملک میں رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ ایران آ گئے اور قم میں زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ عرب شخص ابتدائی 10 دنوں میں اپنے گھر مجلس رکھا کرتا تھا۔ اس بار مجھے مجلس پڑھنی تھی۔ جب میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تو اس مجلس کے بانی کا کہنا تھا کہ اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو ابتدائی چند دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کی جگہ ایام فاطمیہ میں ہے۔ ہم ان دنوں حضرت زہرا کے مصائب کو پڑھتے ہیں۔ ابھی محرم ہے اور محرم میں شہدائے کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور ہر دن ایک خاص شہید سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسی کے مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مجلس کا بانی اصرار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ ابتدائی چند دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھیں۔ میں نے انہیں منع کیا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا اصرار بڑھتا چلا گیا اور وہ بضد تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں نے بھی ان کی ضد کو مان لیا اور ابتدائی چند دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کو پڑھا اور اس کے بعد کے دنوں میں شہدائے کربلا کے مصائب کو بیان کیا اور اس طرح 10 دن ختم ہو گئے۔ 11ویں محرم کو اس عرب شخص نے مولانا صاحب کو، نوحہ خان، مرثیہ خان اور وہ تمام افراد جس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس مجلس میں اپنی خدمت کو انجام دیا تھا، ان تمام لوگوں کو اپنے گھر دوپہر کے کھانے پر بلایا اور ان تمام افراد کے کھانے کا بندوبست کیا۔ اب اس مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ میں بھی 11ویں محرم کو ان کے گھر گیا اور بانی مجلس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس عرب شخص سے سوال کیا کہ آپ کیوں اس قدر بضد تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ابتدائی چند راتوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کیے جائیں جبکہ ابھی محرم ہے؟ بانی مجلس نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، میں سنی تھا اور امارات دبئی میں زندگی کرتا تھا۔ شادی کے بعد خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی کہ جسے میں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، بیٹی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس میں میری جان بسی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی جس قدر بڑی ہوتی جاتی تھی، میری محبت بھی اس قدر زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ بچی 2 یا 3 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے اپنی میٹھی زبان سے بولنا شروع کیا۔ میری محبت کا حال یہ تھا کہ جب میں کام پر جاتا تھا تو میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا اور میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ فون کر اپنی بیوی سے اپنی بچی کا حال پوچھتا تھا۔ مجھ میں اس سے جدا ہونے، اس سے دور رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک دن جب میں اپنے کام میں مشغول تھا تو میری بیوی نے مجھے فون کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ روتے ہوئے مجھے میری بیوی نے ایک جملہ کہا کہ جس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو اپنی بچی کو آخری دفعہ دیکھنا ہے تو گھر آ جائیں۔
میری بیوی کی یہ بات سنتے ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی اور میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنے دفتر سے گھر کیسے پہنچا ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بچی نے ایک سکہ کھا لیا ہے۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور وہاں سے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹرز نے میری بچی کا اچھی طریقے سے معائنہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس سکے کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اس سکے کو نکالنے کے لیے جن آلات کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ یہ واقعہ کافی سالوں پہلے کا ہے اور اس وقت آلات نہیں ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ سکہ سانس کی نالی میں چلا گیا ہے کہ جو بہت خطرناک ہے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے ہیں۔ آپ کی بچی کا علاج صرف پیرس کے ایک ہاسپٹل میں ہے، آپ جائیں اور اپنی بچی کو فلاں ہاسپٹل میں لے کر جائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جب تک آپ پیرس پہنچے آپ کی بچی زندہ رہ جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک پرائیویٹ پلین لیا کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنی بچی کو لے کر پیرس کے اس ہاسپٹل میں پہنچا کہ جہاں کا مجھے ایڈریس دیا گیا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹرز فوراً میری بچی کو آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے۔ جس ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تھا وہ بھی آپریشن تھیٹر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر کچھ لمحے کے بعد باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ سکہ آپ کی بچی کی سانس کی نالی میں اس طرح سے اٹکا ہوا ہے کہ اگر ہم آپریشن کر کے اس بچی کے نالی میں سے سکہ نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بچی ہمیشہ کے لیے قوت گویائی کو کھو دے گی، وہ کبھی بول نہیں سکے گی اور یہ وہ کم ترین نقصان ہے جو آپ کی بچی کو ہوگا۔ وہ عرب شخص کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تو مجھے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے اور میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، میری ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوا اور دیوار کو ٹیک لگایا اور وہیں پر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ایک جانب کی طرف رخ کیا اور میرے خیال میں اس طرف مدینہ تھا۔ میں نے گمان کیا تھا اور ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کروں، اس مصیبت کے وقت ان سے بات کروں، اور جس طرف میں نے رخ کیا تھا میرے خیال میں اس طرف مدینہ تھا۔ مجھے اپنے اطراف والوں کی کسی کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں روئے جا رہا تھا اور آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے اس طرف رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا نام فاطمہ تھا، میری بھی ایک بیٹی ہے، آپ کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، آپ کو آپ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری بیٹی کو شفا دے دی تو میں آپ کی بیٹی فاطمہ اور اس کی آل کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ اور میں روئے جا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شور بلند ہوا اور آپریشن تھیٹر سے نرسیں بھاگتی ہوئی باہر آ رہی ہیں اور اس کے پیچھے وہی ڈاکٹر تھا کہ جس نے آپریشن کرنا تھا۔ وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت مسیح نے آپ کی بیٹی کو شفا دے دی، آپ کی بیٹی کی سانس کی نالی سے سکہ آسانی سے باہر آ گیا اور کچھ لمحوں میں وہ ہوش میں آ جائے گی، آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کہا کہ حضرت مسیح نے شفا نہیں دی، بلکہ اس نے شفا دی ہے کہ جس کے دروازے پر حضرت مسیح اور اس کی والدہ بھی گدائی کرتی ہیں۔ میں آپریشن تھیٹر میں اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ میری بچی بے ہوش ہے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بچی نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی کہ میں اس کے سرہانے کھڑا ہوں تو اس بچی نے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے گلے لگایا، چپ کرایا اور اسے بوسہ دیا۔ جب وہ بچی چپ ہو گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں نے ابھی خواب میں ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے مجھے گلے لگایا اور انہوں نے میری پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو مارا اور یہ سکہ باہر آ گیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے والد سے کہنا کہ جس قدر آپ کے والد سمجھتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے والد اس سے کئی گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ عرب شخص کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے شیعہ ہو گیا اور میں ہر سال محرم میں کچھ دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھواتا ہوں۔